بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی عزابیل کی خوبصورتی کے چرچے 400 عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام عقیب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بعال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بعال فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ عقیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ عزابیل کے کہنے میں آ کر بعال کی پوجا شروع کر دی۔ عقیب نے اسرائیل کے صدر مقام سرمایہ میں بعال کا بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بھی بعال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سرمایہ شہر کا نام بعال بک یعنی بعال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بعال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کام سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیاہ بھی تھے۔ بعال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ عزابیل اور بادشاہ عقیب بعال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور شور سے جاری تھی۔ تب یرمیاہ عقیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ عقیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ عزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیاہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر پڑے، مگر آپ کی نظریں بدستور عزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے عزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید عقیب اور عزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اسے واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ عزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پوری بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا ذکر ایلیا نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں عقیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عقیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بعال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بعال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات عزابیل اور بعال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بعال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی۔
खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अखीब महल लौटा तो अज़ाबिल ने इसे दोबारा गुमराह कर दिया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, जना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। इसके साथ साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह अज़ाबिल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह योहराम से हुई थी। यूं योहराम और इसके साथ पूरा फलस्तीन बाल परस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन योहराम और अखीब दोनों ने आपकी बात हकारत से ठुकरा दी। अब अजाब की बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी कभी सरहदों पर लूट मार किया करते थे। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि इन्होंने यहूदिया पर चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। अज़ाबिल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह योहराम ने छुपते छुपाते एक गार में पनाह ली, जहां इसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि इसकी आंतें इसके जिस्म से बाहर निकल आईं। फिर उन्हीं वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और सारे शहर को तख्त और तराज कर दिया। अखीब और इसके बेटे को कत्ल कर दिया गया, जबकि मलका इज़ाबिल, जिसे अपनी ताकत का गरूर था, जब वो मरी तो इसके जिस्म में एक नेजा पियूस था। फिर लोगों ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते इसकी लाश नोच नोच कर खा रहे थे। ये वही बद्दुआ थी जो बुजुर्ग यिर्मयाह ने अपनी शहादत के वक्त इज़ाबिल को दी थी। इसकी मौत के वक्त ना तो इसका देवता काम आया और ना लश्कर और ना ही उसका हुस्न। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।